شکریہ تارکار، شکریہ تارکار، قرض غم سے ہونا پائے گا ادا۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی نور اسلام کو دنیا بھر میں عام کر رہی ہے۔ بالخصوص وطن عزیز پاکستان میں مختلف ڈپارٹمنٹس کے ذریعے، دینی کاموں کے ذریعے بہت بڑے پیمانے پر خدمت دین کا سلسلہ ہے۔ دعوت اسلامی کے دینی کاموں کا بیسک یونٹ یعنی ذیلی حلقہ عام طور پہ مسجد ہوتا ہے۔ الحمدللہ ملک بھر میں 100 کے تقریباً 1 لاکھ ذیلی حلقہ قائم ہے، جہاں پر 12 دینی کاموں کا سلسلہ ہوتا ہے، نیکی کی دعوت عام کی جاتی ہے۔ اسی طرح مور دین 75 ڈپارٹمنٹس بھی قائم کیے گئے ہیں۔ اس سارے نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے، آرگنائز کرنے کے لیے، میتھڈ آف ورک دینے کے لیے، SOPs بنانے کے لیے، کمپلینٹس کے حل کے لیے، پرفارمنس کا منتھلی جائزہ لینے کے لیے، ذمہ داران کی تربیت کرنے کے لیے، ان کی رہنمائی کرنے کے لیے، ان کو سہولیات دینے کے لیے، انہیں سپورٹ کرنے کے لیے ایک کارپوریٹ آفس قائم کیا گیا ہے، جس کا نام ہے پاکستان مشاورت آفس۔ شکریہ تارکار، شکریہ تارکار۔ پاکستان مشاورت آفس کو چلانے کے لیے ایک مجلس بھی قائم کی گئی ہے۔ مین 12 شعبے بنائے گئے ہیں، جن کے تحت ذیلی شعبے ہیں، اور ذیلی شعبوں کی تعداد 38 یعنی 38 ہے۔ پاکستان مشاورت آفس کے شعبہ کارکردگی کے تحت مزید 10 ذیلی شعبہ جات ہیں۔ کم و بیش 1 لاکھ ذیلی حلقوں کی ماہانہ 12 دینی کام کارکردگی وصول کرنا اور چیک کرنا، لاکھوں ذمہ داران دعوت اسلامی کی تقرری مینیج رکھنا، نئے ذمہ داران کو ان کی ذمہ داری کے مطابق تنظیمی پیکج سینڈ کرنا، کم و بیش 77 ڈپارٹمنٹس کی ماہانہ کارکردگی وصول اور چیک کرنا، سینکڑوں ہفتہ وار اجتماعات کی ہفتہ وار کارکردگی وصول کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جانب سے عطا ہونے والا رسالہ پڑھنے اور سننے والے اسلامی بھائیوں کی ہفتہ وار کارکردگی وصول کرنا، سینکڑوں گروپس کے ذریعے ہزاروں تنظیمی ذمہ داران کو تنظیمی اپڈیٹس سینڈ کرنا، مختلف تنظیمی ایونٹس کی پیشگی تیاری اور کارکردگی وصول کرنا شعبہ کارکردگی کے سپرد ہے۔ کا رستہ عطار نے دیا ہے، عطار نے دیا۔ دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات مثلا جامعۃ المدینہ، مدارس المدینہ کی اپڈیٹس وقتاً مختلف انداز میں جاری کی جاتی ہیں۔ نگران مجالس شعبہ جات پاکستان ہیں یا پاکستان کا جو تنظیمی سیٹ اپ ہے، اسی شعبے کے تحت ذمہ داران کو اپڈیٹ اس کی دی جاتی ہے۔ نگران پاکستان مشاورت کے شیڈول میں ہونے والے جو مدنی مشورے ہیں، ان کے مدنی پول جو فائنل کیے جاتے ہیں وہ بھی ذمہ داران کو بھیجے جاتے ہیں۔ مختلف مواقع پر ذمہ داران کی غمی خوشی کے موقع پر نگران پاکستان مشاورت کی طرف سے ان کی دل جوئی کے لیے مختلف پیغامات بھیجے جاتے ہیں۔ 12 دینی کاموں کے رسائل ہیں، اسلامی بہنوں کے 8 دینی کاموں کے رسائل ہیں، شعبہ جات کے تنظیمی رسائل ہیں، ان کی تنظیمی چیکنگ کا پروسیس بھی اسی شعبے کے تحت ہوتا ہے۔ ذمہ داران کی JDs ہیں، شعبہ جات کے مدنی پول ہیں، یہ ہفتہ وار مدنی مذاکرے کے سوال جواب ہیں، ہفتہ وار اجتماع کا بیان ہے، سیکھنے سکھانے کے حلقوں کا جدول ہے۔ اس کی تنظیمی چیکنگ بھی اسی شعبے کے تحت کرنے کے بعد یہ ڈیٹا ذمہ داران کو وائرل کیا جاتا ہے۔ پاکستان مشاورت آفس میں الحمدللہ فیڈ بیک کا ڈپارٹمنٹ قائم ہے۔ اس کے تحت 6 ذیلی شعبہ جات ہیں۔ پاک کمپلین سینٹر یعنی ڈائریکٹ یہاں آنے والی کمپلین کو موصول کرنا، حل کرنے اور کروانے کی کوشش کرنا۔ شعبہ جات کا انٹرنل فیڈ بیکس تقریباً 35 ڈپارٹمنٹس میں بن چکے اور وہ اپنے مسائل خود حل کرتے ہیں اور یوں پاک آفس سے کنیکٹ ہیں۔ شعبہ جائزہ کے ذمہ داران مختلف عمارتوں، وقف مبلغین اور شعبہ جات کا جائزہ کرتے ہیں اور ان کی رپورٹس کے مطابق معاملات کو حل کروایا جاتا ہے۔ مینٹیننس کے تحت جو عمارتیں ہیں شعبہ جات کی، بالخصوص ان کی رینوویشن اور مینٹیننس کے کام کو بر وقت کروانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک شعبہ ہے شرعی رہنمائی، شعبہ جات کے نظام کو شرعی طور پر کلیئر کروانا، اپڈیٹ رکھنا اور اس کے مطابق ڈیٹا کو مینیج کرنا۔ تجاویز یہاں موصول کی جاتی، متعلقہ شعبہ کو فارورڈ کی جاتی، وہ اس کی روشنی میں ورک کر کے اپنے معاملات کو بہتر کرتے ہیں۔ پاکستان مشاورت آفس کا ایک شعبہ جدول، اس کے ذیلی شعبہ جات شعبہ جدول، HR وقف مبلغین، مسائل نماز ٹیسٹ اور آن لائن تنظیمی کورسز ہیں۔ شعبہ جدول میں ہزاروں ذمہ داران دعوت اسلامی کے پیشگی اور عملی جدول سافٹ ویئر کے ذریعے وصول کیے جاتے ہیں۔ شعبہ HR وقف مبلغین شعبہ جات کے تمام اجیروں کے معاملات دیکھے جاتے ہیں۔ شعبہ مسائل نماز ٹیسٹ
وقف مبلغین شعبہ جات کے اسلام بھائیوں کے مسائل نماز ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، ان کو ٹیسٹ کی تیاری بھی کروائی جاتی ہے۔ آن لائن تنظیمی کورسز، ذمہ داران دعوت اسلامی کی ٹیکنیکل، شرعی اور تنظیمی تربیت کے لیے کورسز بھی کروائے جاتے ہیں۔ پاکستان مشاورت آفس میں جو شعبے کام کرتے ہیں اس میں ایک شعبہ مجلس کارکردگی فارم اور مدنی پھول بھی ہے۔ اس شعبے میں ہونے والے کام جاب ڈسکرپشن، JD یعنی ذمہ داران کی ذمہ کیا کیا کام ہوتے ہیں، الحمدللہ یہ شعبہ بنا کے ان کو پیش کرتا ہے۔ KPIs کی پرفارمنس انڈیکیٹر، ہمارے جو شعبہ جات کام کرتے ہیں ان کی کارکردگیوں کو دیکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے باقاعدہ طور پر مشاورت کے ساتھ اس کو ترتیب دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا ایک KPI سافٹ ویئر بن رہا ہے، اس میں ہر شعبے کی کارکردگی ڈالی جائے گی۔ اسی طرح ہمارے SOPs یعنی کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کس طرح کام کرتا ہے تو یہ باقاعدہ اس کا طریقہ کار، رولز اینڈ ریگولیشن جو ہمیں مختلف انداز سے ملتے ہیں تو اس کے تحت SOPs کا سٹینڈرڈ بنتا ہے، شعبہ جات کے مدنی پھول بنائے جاتے ہیں۔ پریزنٹیشن یہ بھی ہمارے شعبے کا ایک کام ہے، نگران پاکستان کے مدنی مشوروں میں یا دیگر پریزنٹیشن بنائی جاتی ہے جس میں اس شعبے کے مختلف کاموں کو ڈسپلے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح نیوز سرچنگ کا کام بھی اس شعبے میں ہوتا ہے۔ IT سسٹم سپورٹ، یہ بھی پاکستان مشاورت آفس کا ایک شعبہ ہے۔ اس شعبے کے تحت سینٹرل انٹرنیٹ کے ذریعے پورے فیضان مدینہ میں انٹرنیٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کمپیوٹر کو مہیا کرنا، سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کے تمام معاملات کو یہ شعبہ دیکھتا ہے۔ اسی شعبے کے تحت کمپیوٹر اسکل انہانسمنٹ کا بھی ایک شعبہ قائم ہے جو دفتری کام کو مزید بہتر کرنے کے لیے ان کی ٹریننگ وغیرہ کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ اسی طرح یہ شعبہ نگران پاکستان، اراکین شورا اور دیگر دفاتر کی ہونے والی آن لائن میٹنگز کا بھی انتظام کرتا ہے۔ پاکستان مشاورت آفس میں انتظامی امور کا بھی ایک شعبہ بنایا گیا ہے۔ اس شعبے کے تحت دفاتر میں ہونے والے تمام انتظامات وغیرہ کو دیکھا جاتا ہے۔ نگران پاکستان مشاورت کے ہونے والے مدنی مشوروں کی تیاری، اطلاعات و دیگر انتظامات کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ اسی شعبے کے تحت ایک شعبہ خود کفالت بھی ہے جس کے ذریعے سے پاکستان مشاورت آفس کو خود کفیل کرنے کے مختلف ذرائع اپنائے جاتے ہیں، جس میں ڈونیشن سیل ہے، ڈونیشن کاؤنٹر ہے، ڈونیشن باکسز ہیں اور رمضان عطیات بھی جمع کیے جاتے ہیں تاکہ پاکستان مشاورت آفس کو خود کفیل کیا جا سکے۔ پاکستان مشاورت آفس کے ذیلی شعبہ جات میں ایک شعبہ تنظیمی سافٹ ویئر ڈپارٹمنٹ بھی قائم ہے۔ اس ڈپارٹمنٹ کا پرپس دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے کاموں کو مزید فاسٹ کرنے کے لیے سافٹ ویئر ڈیولپ کرنا ہے۔ اب تک ان سافٹ ویئر میں شعبہ جدول کے لیے جدول سافٹ ویئر، فیڈ بیک ڈپارٹمنٹ کے لیے CMS اپلیکیشن اور تنظیمی ویب سائٹ دعوت اسلامی .org سمیت متعدد سافٹ ویئرز بنائے جا چکے ہیں اور ذمہ داران دعوت اسلامی کے لیے مزید سافٹ ویئرز پر ورکنگ جاری ہے۔ پاکستان مشاورت آفس کا شعبہ فالو، اس شعبے کا کام یہ ہے کہ اراکین شورا، نگران پاکستان مشاورت، صوبائی نگران، ڈویژن نگران کی طرف سے مدنی مشوروں میں جو کام متعلقہ ذمہ داران کے ذمے لگتے ہیں ان کاموں کا متعلقہ ذمہ داران سے فالو کر کے ان کاموں کی تکمیل کروانا اس شعبے کی ذمہ داری ہے۔ شعبہ فالو کے اندر ایک مزید شعبہ ہے جس کا نام ہے شعبہ لوکیشن، اور یہ شعبہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے کم و بیش 15 شعبہ جات کی مختلف اداروں کی کرنٹ لوکیشن پر کام کرتا ہے، جو اب تک 10,000 لوکیشن وصول کر چکا ہے، اور یہ لوکیشن دعوت اسلامی کی آفیشیل ویب سائٹ پر بھی موجود ہے تاکہ پبلکلی ہمارے اداروں تک رسائی ہو سکے۔ فائنانس پاک مشاورت آفس، اس شعبے کے تحت ہر ماہ شعبہ جات کی آمدن خرچ کو ٹیلی کیا جاتا ہے۔ شعبہ جات کی پالیسیز کو اپڈیٹ کرنا بھی اس شعبے کے ذمے ہے۔ شعبہ جات کے ایکسپنسز کا جائزہ لیتے ہوئے انہیں کنٹرول کرنے کی تجاویز دینا، خود کفالت کے طریقے بتانا، یہ بھی اس شعبے کے ذمے ہے۔ پاکستان مشاورت آفس کے تحت ایک شعبہ تنظیمی میڈیا قائم ہے جس کے تحت تنظیمی ویب سائٹ دعوت اسلامی .org پر کام کیا جا رہا ہے۔ تنظیمی کلپس اور تنظیمی پوسٹیں بھی بنائی جاتی ہیں۔ اسی طرح وقتاً فوقتاً نگران پاکستان مشاورت جو تنظیمی مدنی مشورے فرماتے ہیں ان کی ریکارڈنگ کی جاتی ہے، ان کی نیوز مدنی چینل پر آن ایئر ہونے کے بعد متعلقہ ذمہ داران تک پہنچائی جاتی ہے۔ اسی شعبہ تنظیمی میڈیا کے تحت نگران پاکستان مشاورت کے آفیشیل سوشل اکاؤنٹس کو مینیج کیا جاتا ہے، جس میں کنٹینٹ کی تیاری، ان کی ریکارڈنگ اور ویڈیو ایڈیٹنگ کے ساتھ ساتھ گرافکس کا کام بھی کیا جا رہا ہے۔ آپ نے سنا کہ یہ ہے آپ کا پاکستان مشاورت آفس، کس طرح یہ بھی خدمت دین میں اپنا حصہ ملا رہا ہے۔ اللہ پاک امیر اہل سنت کے صدقے میں ہمیں اخلاص اور استقامت کے ساتھ خدمت دین کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ شکریہ